امام خمینی موجودہ ایران کے صوبہ مرکزی کے شہر خمین میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1979 سے لے کر 1989 میں اپنی وفات تک ایران کے پہلے رہبر عظیم کے طور پر حکمرانی کی۔ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی اور ایرانی انقلاب کے مرکزی رہنما تھے، جنہوں نے محمد رضا پہلوی کا تختہ الٹا اور ایرانی بادشاہت کا خاتمہ کیا۔ امام خمینی 3 جون 1989 کو وفات پا گئے۔ ان کی برسی ہر سال 3 جون کو منائی جاتی ہے۔ امام خمینی کی قیادت میں ایران کے اسلامی انقلاب کی فتح نے ایران کے اندرونی اور غیر ملکی سیاست میں ایک نیا باب کھولا۔ ایران کے اندرونی سطح پر حکومتی ڈھانچے اور حکومت کی بنیادی تبدیلی کے ساتھ ساتھ حکومتی معاملات میں عوامی رائے کو اہمیت دیے جانے کا آغاز ہوا۔ یہ بنیادی تبدیلیاں خالص محمدی اسلام کی تعلیمات کے مطابق رونما ہوئیں۔ بلا شبہ 21ویں صدی کے ابتدائی سالوں میں ایران میں اسلامی انقلاب کا رونما ہونا دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا کے اہم ترین سیاسی واقعات میں سے ایک ہے۔ وہ چیز جو انقلاب اسلامی ایران کو 20ویں صدی میں رونما ہونے والے دیگر واقعات و تغیرات سے ممتاز کرتی ہے، وہ امام خمینی کا ظہور تھا، جو اپنی بھرپور اور انتھک کوشش سے 21ویں صدی میں اسلام اور ایران کو نئی زندگی عطا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس سلسلے میں امام خمینی کا سب سے اہم کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے شیعہ اجتہادی راہ و روش اختیار کرتے ہوئے اسلام کے سیاسی نظریے کی نئی و منفرد تفسیر پیش کی۔ انقلاب اسلامی کا اہم مقصد یہ تھا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ایک اچھا ہمسایہ ہونے کے ناطے ہمیشہ ہمسائے ممالک کے ساتھ دو طرفہ، علاقائی اور بین الاقوامی تعلقات کو فروغ دے اور تمام ممالک بالخصوص اسلامی ممالک کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو اپنی خارجہ پالیسی کی اساس قرار دے۔ اسی لیے اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت کی تشکیل اور اس کی خارجہ پالیسی کی تشکیل کے عمل میں پڑوسی ممالک کے ساتھ تعاون کا فروغ اولین ترجیح ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ انقلاب اسلامی ایران ایک دینی انقلاب تھا، جس کی بنیاد ایک خاص دینی آئیڈیالوجی پر کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد ہمیں ایران کی خارجہ پالیسی اور ایران و پاکستان کے باہمی روابط پر بھی اس دینی آئیڈیالوجی کی چھاپ نظر آتی ہے۔